ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ بس چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس سے پیشتر مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بارگاہ رسالت میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ نذران عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے، پولیس محکمے کے افسران، کارکنان تشریف رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دنیا کی جگہ جگہ کوئی خطہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذکرے ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ اللہ تبارک ایسا نہیں ہے جہاں پر ہمارے نبی کا تذکرہ نہ ہوگا، کیونکہ آپ کا تذکرہ اس بلندی کا خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس بلندی کا حال یہ ہے کہ آج جو لوگ تہہ تیغ ہیں اور جو تمام جدید آلات کے نشانے پر ہیں، وہ بھی اللہ رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر وہ بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور تذکرہ کرتے کرتے ماحول کی شگفتگی یہ بتاتی ہے 1400 سال ہو گئے، مگر نبی علیہ السلام کا جو ذکر جگہ جگہ ہوتا ہے تو پھر ماحول کی شگفتیاں کہتی ہیں لگتا ہے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک ہے، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں نبی علیہ السلام کے ذکر سے ہم اگرچہ دب جائیں، ہمیں کچلا جائے، مارا جائے، بے جا تکلیفیں پہنچائی جائیں، پھر بھی نبی علیہ السلام کے ذکر سے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ روح تک آپ کے نام کا اثر اتنا زیادہ، اتنا مبارک ہے کہ روح تک اس کا اثر پہنچتا ہے، اور صحیح ڈھنگ سے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، سنا جائے اور نام لیا جائے تو زبانوں پر ایسی چاشنی آتی ہے تو پھر ختم ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کسی نے انور مسعودی نے کہا تھا کہ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول پہاڑوں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ نبی علیہ السلام کے ذکر سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ آج جتنے بھی ممالک ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہم گرتے پڑتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو پھر ایک زندگی ہماری مسکرا پڑتی ہے، اور ہم اس خوش بختی پر ناز کرتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کا دامن نہیں، ہمیں محبوب خدا کا دامن ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے محبت کی ہے، ذرا غور کریں، ہمارا محبوب کوئی دیوانہ، ہمارا محبوب گلیوں میں پھرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ محبوب خدا ہے۔ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ذکر ہم کریں گے بار بار، چاہے دنیا سے ظاہراً ہمیں ختم کر دیا جائے، پھر بھی نام نبی اور حضور علیہ السلام کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرات کیوں نہیں ختم ہوگا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو رب نے بلند کیا، اور حضور علیہ السلام کے ذکر سے وہ ہمیں جو چاشنی ملتی ہے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رسول کا تذکرہ کرو، میرے نبی کی باتیں کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرو، کیونکہ آپ کا تذکرہ کستوری کی طرح ہے، جو جو اس کو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ کیا جائے؟ نبی علیہ السلام کے ذکر سے ٹھنڈک اس قدر پہنچتی ہے کہ شاعر کہتا مطرب سے کہہ دو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، پر
موت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا مل جائے۔ نبی علیہ السلام کے ذکر سے یقیناً بہت زیادہ ہمیں خوشی میسر ہوتی ہے، اور عاشقان رسول کے چہرے تو کھل جاتے ہیں، اور جز جز میں خوشی و مسرت و شادمانی کی جو آثار ہے وہ چہروں پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے کیونکہ جب مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مجنون کو کسی نے دیکھا تھا کہ وہ دریا کے کنارے ریت پر وہ لیلا لیلا کثرت اور تکرار کے ساتھ لکھ رہا ہے، پوچھا گیا مجنون سے کہ بار بار لیلا کا نام کیوں لکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میں اپنے لیلا کا نام لکھتا ہوں تو دکھی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ اگر مجنون لیلا کا نام لکھے تو اسے سکون ملتا ہے، تو پھر اگر امتی حضور کا نام لے تو اس کو سکون کیوں نہیں ملے؟ اس کے دل میں تسکین کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے ہم حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کرنا یقیناً ہماری نجات کا، ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ حضرات میں عرض کروں گا کہ آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں، ہم میں بہت سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ایک بھیڑ لگی ہے، لوگ اکٹھا ہوئے جلسے میں، کس وجہ سے اکٹھا ہوئے؟ کس وجہ سے؟ صرف ایک ہے، وہ محبت رسول کی بنیاد پر آئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو زیادہ جانتے پہچانتے نہیں، بہت سے شعراء ہیں جو پہلی بار آئے ہیں، مگر آپ کشا کشا کھچے کھچے چلے آئے ہیں، کیوں؟ صرف محبت رسول کی بنیاد پر آئے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ محمد کی وساست سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساست سے محبت تیری میری ہے، اصل محبت ان کی ہے، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ یہ جو کچھ بہار ہے، یہ چمن میں جو کچھ ہے، کسی مسلمان سے محبت ہے تو یہ کسی اور وجہ سے نہیں، یہ محبت رسول کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، یہ اسلام کی بنیاد پر ہے۔ تو آج ہم محبت کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے، مگر دنیا کا ایک داعیہ ہے، ایک ضابطہ ہے کسی سے محبت کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے عمومی طور پر لوگ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اس نے وہ محبت کرتا ہے۔ داعیہ کیا ہے؟ ضابطہ کیا ہے دنیا کا کہ وہ پیار کرتا ہے تو پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اس سے ہم بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں، چلو یہ کرتا تو ہم بھی کریں۔ اگر یہ داعیہ اور ضابطہ ہے کسی سے محبت کرنے کا تو پھر میرے نبی سے محبت کرو، ان سے بڑھ کر کسی نے امتی کو پیار نہیں کیا، کسی انسان کو پیار نہیں کیا، اس نبی سے محبت کرو جس کی جب پیدائش ہوئی نبی علیہ السلام تشریف لائے، رب کی تحمید بیان کی، رب کی کبریائی بیان کی، رب کی تقدیس بیان کی، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر حال یہ ہے آتے ہی اپنی امت کی خبرداری کر رہے ہیں، خبرگیری کر رہے ہیں، اپنے امتی کو یاد کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو اگر یہ ضابطہ و داعیہ ہے لوگوں کسی سے محبت کرنے کا کہ وہ محبت کرتا ہے، تو پھر میرے نبی سے بڑھ کر کون محبت کرنے والا ہے؟ حضرات آج لوگ کسی ڈگری کے کسی کو کوئی ڈگری مل جاتی ہے، کسی اونچے پد پہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی زمین پر پیر نہیں پڑتے، کالر پھینک کر چلتا ہے، رومال رکھ کے چلتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، غریبوں کو دیکھتا نہیں ہے، وہ امیروں سے ہی ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، چھوٹی موٹی محفلوں میں جانا پسند نہیں کرتا، اپنے لیول کو وہ دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جتنی بار قربان ہونا چاہتے ہو قربان ہو جاؤ، کم ہے۔ اس لیے میرے نبی اس جگہ نہیں اس جگہ نہیں، عرش پر جب گئے ہیں رب نے سلام کیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ وہاں نبی نے صرف اپنے اوپر سلام کو، صرف حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر سلام کو جو ہے اللہ اکبر صرف اس پر کفایت نہ کی، کافی نہ سمجھا، بلکہ رب سے عرض کی مولا صرف مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے ان بندوں تیرے ان بندوں پر بھی ہو جائے جو میرے امتی ہیں، جو صالحین ہیں، مولا ان پر بھی سلامتی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح دیکھیں نبی علیہ السلام جتنے امتی سے محبت کرتے ہیں، ہم سے ماں سے بڑھ کر باپ سے بڑھ کر اللہ اکبر حضور علیہ السلام اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبر شریف میں لحد شریف میں اتارا۔ ہاں میں بھی تھا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتار رہا تھا اور کفن کی جب یہ ڈوری جب کھولنے لگا تو پھر مجھے خیال آیا کہ سرکار علیہ السلام کو جب دیکھنا چاہتا تھا دیکھ لیتا تھا، آج آخری بار ہے، نہ جانے زندگی میں اب کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، کبھی چہرہ دیکھ پائے نہ دیکھ پائے، لاؤ میں حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھوں۔ کہا میں نے کفن مبارک کو نبی علیہ السلام کے چہرے سے جب ہٹایا تو حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ اللہ اکبر جنبش دے رہے اور حرکت کر رہے، تو میں نے کان لگایا تو رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے اللہ اکبر، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ارے سجدہ غار حرا میں یا کسی اور غار میں نوکیلے پتھر پر پیشانی رکھ کر کس نے امت کو یاد کیا ہے، کس کے بچے کی کس نے مانگی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا محبوب کیا چاہتے ہو کہ میں تمہاری آدھی امت کو ایسے ہی بخش دوں یا پھر شفاعت چاہتے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عرض کی مولا تعالیٰ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری آدھی امت جائے، عرض کی مولا تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ شفاعت مجھے دے دیا جائے تاکہ میں پوری امت کو بخشوانے کا ضامن ہو جاؤں، سب کو بخشوا جاؤ، اور میں اپنے امت سے کہوں آ جاؤ میرے دامن بڑے بڑے، اللہ کرنے والا نہیں ہے، سب کے سب میرے دامن میں چمٹ جاؤ۔ اگر ضابطہ اور داعیہ لوگوں کا دنیا والوں کا یہ ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو پھر تم میرے نبی سے پیار کرو، ان سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ جاتے جاتے بات ضرور عرض کروں گا، ہر جگہ کہہ جاتا ہوں تاکہ بات محبت رسول دل میں پیدا ہو۔ نوجوان کس سے تو پیار کر رہا ہے، کس وجہ سے پیار کر رہا ہے؟ تیری یہ دنیاوی محبت، تیری یہ مجازی محبت تجھے لے ڈوبے گی۔ کتنی محبتیں ہیں لوگ کرتے ہیں حضرات، ظاہر سی بات ہے دل ہے تو پھر کسی کی محبت بھی ہوگی، دل ہے تو دل بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا۔ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جان گسل ہے تو کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل ہو تو پھر کسی کے لیے محبت نہ ہو۔ مگر بہت سی محبتیں ایسی ہے جو انسان کو رسوا کر دیتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے، ذلیل و خوار کر دیتی ہے، آدمی پچھتاتا ہے کاش میں نے اس سے محبت نہ کی ہوتی، اس سے پیار نہ کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ ہم نے کہا ظالم تو نے پیار ایسے سے کیا جو وفا کی ریت نبھانا نہیں چاہتا، جو محبت کرنا نہیں جانتا۔ اس مصطفیٰ کی تحلیل پر چل، اس سے محبت کر۔ جب ایک بار ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو میدان محشر میں بھی نہیں چھوڑتا، ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اور پھر حضرت بلال کو دیکھو، محبت رسول سے جب جڑے ہیں تو پھر فرش پر تھے، مصطفیٰ نے خانے کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا والوں اگر یہ ضابطہ ہے کسی سے محبت کرنے کا کہ وہ محبت کرتا ہے تو اپنے نبی سے محبت کرو۔ حضرات ایک عمومی داعیہ ہے لوگوں کے اندر کہ وہ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب یہ خوبصورتی اس کے ہاتھوں میں ہو، اس کے پاؤں میں ہو، اس کے کردار میں ہو، اس کے اخلاق میں ہو، اس کے زلف میں ہو، رخسار میں ہو، لب میں ہو، کسی اور چیز میں ہو۔ حضرات وہ انسان جو ہوتا ہے آٹومیٹک وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ضابطہ اور داعیہ کہ وہ فلاں بڑا خوبصورت ہے اور جو خوبصورت ہے اس سے آپ پیار کرتے ہیں، اگر یہ ضابطہ اور داعیہ ہے پھر میرے نبی سے پیار کرو، ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کے کالقمری لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اللہ کی قسم 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت میرے نبی کا چہرہ ہے۔ فرمایا نہیں اس سے پہلے مصطفیٰ کی طرح نہ ان سے پہلے کسی کو دیکھا ہے نہ ان کے بعد میں نے کسی کو دیکھا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں، دیکھتے کیسے؟ آپ تو ایسے پیدا کیے گئے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ جیسا چاہتے تھے۔ تو اگر کوئی کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے تو پھر میرے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، ان سے حسین و جمیل کوئی نہیں۔ آپ کی دہلیز تو وہ دہلیز ہے جہاں حسن یوسف بھی خوبصورت مانگنے کے لیے اور کچھ حصہ مصطفیٰ کے عکس کا اور جمال کا مانگنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ حضرات اگر کوئی یہ داعیہ اور ضابطہ ہے تو پھر نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، 14ویں کی رات تھی اور حضور علیہ السلام اپنے دھاری دار سرخ لباس زیب تن کیے آرام فرما رہے تھے۔ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا
تو سرکار آرام کر رہے تھے تو میں نے حضور کے چہرے کو ایک بار دیکھا، ایک مرتبہ چاند کو دیکھا، پھر اس حضور کے چہرے کو دیکھا، میں کشمکش میں تھا کون خوبصورت ہے، پھر کہتے میں نے فیصلہ کر لیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، اے چاند تو نہیں میرے مصطفیٰ تجھ سے خوبصورت۔ تو اگر لوگوں دنیا کا یہ ضابطہ ہے، اے بڑی بڑی موبائل چلانے والوں اور اس کے مجازی کرنے والوں اور اس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہونے والوں، سنو، اگر تم کسی سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ وہ بہت خوبصورت ہے تو پھر میرے نبی سے پیار کرو، ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، کئی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ دنیا کا جتنا بہترین خوبصورت پھول ہو حضرات اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، بہترین لائٹ ہو، چراغ ہو، اس میں بھی کہیں نہ کہیں سیاہی ہوتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ نبوت و رسالت کے اور آپ کا حسن جو ہے اتنا بے مثل و بے مثال ہے، نہ کسی طرح کا کوئی کانٹا ہے، نہ کوئی سیاہی ہے، نہ کوئی دھوا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زرقانی کی آخری ایک روایت پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن مصطفیٰ پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا۔ مفتی صاحبان تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے سن رکھی ہے بات حضرات، اور پڑھ رکھی ہے، سن رکھی ہے مجھ سے حضرات۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت امام زرقانی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف سے نکل کر اپنے علاقے سے نکل کر تھوڑی دور آگے جا کر آپ سیر و تفریح کے لیے آگے بڑھے، آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں پر ایک قافلہ آیا ہوا تھا اور جس نے اونٹ وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی تھے، سرخ اونٹ بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام جب ٹہلتے ہوئے تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے اونٹ دیکھا، وہ سرخ اونٹ دیکھا، بڑا قیمتی اونٹ، تو آپ نے اس سرخ اونٹ کو پسند کر لیا۔ نبی علیہ السلام وہاں گئے، قریب گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ان لوگوں کا کہ ہمارا ہے۔ سرکار فرماتے بیچو گے؟ کہا ہم بیچیں گے۔ کتنے میں؟ کہا اتنے میں۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ایسا ہے میں اونٹ خریدنے کی غرض سے، تاجرانہ غرض سے آیا نہیں تھا، اس لیے قیمت بھی ساتھ نہیں ہے، ایک کام کرو اگر تم مجھ پر اعتماد کرو تو یہ اونٹ ہمیں دے دو، تھوڑی دیر کے بعد قیمت پہنچا دی جائے گی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ لے جائیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی نکیل پکڑی اور اس کو لے جانے لگی۔ امام زرقانی فرماتے جب تک حضور علیہ السلام ان کی نگاہوں کے سامنے تھے وہ سب ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے، اور جیسے موڑ کاٹا اور آپ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو سب جیسے بے ہوش تھے ہوش میں آ گئے، سکتے سے باہر نکل گئے۔ وہ کہنے لگے یار ایک اجنبی آدمی کو ہم نے اپنا اتنا قیمتی اونٹ بیچ دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا ہم نے نام نہیں پوچھا، پتہ نہیں پوچھا، جبکہ ادھار دینے کا طریقہ یہ ہے، دکاندار اچھی طرح جانتے ہیں، ہم بھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ادھار کسی کو دیا جاتا ہے تو تین باتوں میں سے ایک بات ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر ادھار دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو پہچانتے ہو، یا بیچ میں کوئی ضامین ہو، یا پھر اس نے کوئی چیز گروی رکھی ہو، ان تینوں میں سے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سردار نے اور لوگوں نے کہا یار کچھ بھی ہو جائے، اس نے تو اللہ اکبر ہمارا اونٹ لے گیا۔ تو ایک بولا یار کیا کریں؟ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو لبوں سے پھول جڑتے تھے۔ اذا تکلم روح کنوری یخرج من بین الثنایا، نبی وہ جو آئے تھے خریدنے، وہ جب بات کرتے تھے تو لبوں سے پھول جڑتے تھے۔ ایک بولا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو وہ سامنے والی دیواروں پر حضور کے اس آنے والے کے نور کی عکس پڑا کرتے تھے۔ اذا ضحک یتلعلع فی الجدر، جب وہ مسکراتے سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتے تھے۔ ایک بولا میں ان کی زلفوں پہ، ان کی زلف کی پیچ و خم میں الجھا ہوا تھا، ایک بولا میں ان کی نرگسی آنکھوں میں ہی کھویا ہوا تھا۔ تو سردار نے کہا جو کچھ بھی ہوا اس نے اپنے حسن کا جادو چلا کر اور قیمتی اونٹ ہم سے لے گیا، قیمتی اونٹ ہانک کر لے گیا۔ حضرات جیسے ہی اس نے کہا قیمتی اونٹ ہانک لے گیا، اتنے میں پردے میں بیٹھی ہوئی سردار کی بیوی خیمے میں بیٹھی ہوئی اب تک خاموش تھی، اس نے خیمے کا پردہ سرکایا، کہا خبردار انا ضامنۃ لثمن جمالکم لا یقدر بکم، سنو اگر وہ قیمت دینے نہیں آیا تو قیمت دینے کے لیے میں تیار ہوں۔
مجھ سے لے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں۔ تو سردار نے کہا اچھا تم جانتی وہ کون ہے؟ تو کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کہا جب جانتی نہیں تو پھر گواہی اور ضمانت کیوں دے رہی ہو؟ کہا جب تم گفتگو کر رہے تھے تو میں بھی پردے سے کی آڑ میں بھی اس آنے والے کو دیکھ رہی تھی، اس کی صورت اتنی اچھی تھی، اس کی شکل، اس کا چہرہ اتنا اچھا تھا، وہ کسی جھوٹے کا نہیں، یقیناً وہ کسی سچے کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ کلام بات چیت ہو ہی رہی تھی، اتنے میں نبی علیہ السلام کے صحابہ ہاتھ میں ٹوکری لیے کھجورے لے کر آئے، اور حضور علیہ السلام نے جو قیمت بھیجی تو وہ لے کر کے آئے۔ تو صحابہ کہنے لگے وہ قافلہ والوں کس سے میرے آقا نے اونٹ لیا؟ کہا کہ وہ لوگوں نے کہا مجھ سے۔ تو انہوں نے کہا یہ لو، حضور علیہ السلام نے تمہاری مہمانی کے لیے اور ضیافت کے لیے کھجورے بھیجی اور ساتھ میں تمہارے اونٹ کی قیمت بھی بھیجی ہے، اسے لے لو۔ اللہ اکبر۔ بیک زبان کہنے لگے اب بیچنا خریدنا کیا، انہوں نے کردار دیکھ لیا، اخلاق دیکھ لیا، حضور کی گفتار۔ منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس سے پیشتر مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، بارگاہ رسالت میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ نذران عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پولیس محکمے کے افسران، کارکنان تشریف رکھتے ہیں، میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہمارے نبی کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو، کیونکہ آپ کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس بلندی کا حال یہ ہے کہ آج جو لوگ تہ تیغ ہیں اور جو تمام جدید آلات کے نشانے پر ہیں، وہ بھی اللہ رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور تذکرہ کرتے کرتے ماحول کی شگفتگی یہ بتاتی ہے 1400 سال ہو گئے مگر نبی علیہ السلام کا جو ذکر جگہ جگہ ہوتا ہے تو پھر ماحول کی شگفتیاں کہتی ہیں لگتا ہے کوئی کل ہی گزر کے گیا، زمین سے آسمان تک ہے، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں نبی علیہ السلام کے ذکر سے ہم اگرچہ دب جائیں، ہمیں کچلا جائے، مارا جائے، بے جا تکلیفیں پہنچائی جائیں، پھر بھی نبی علیہ السلام کے ذکر سے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ روح تک آپ کے نام کا اثر اتنا زیادہ، اتنا مبارک ہے کہ روح تک اس کا اثر پہنچتا ہے، اور صحیح ڈھنگ سے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، سنا جائے اور نام لیا جائے تو زبانوں پر ایسی چاشنی آتی ہے تو پھر ختم ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کسی نے، انور مسعودی نے کہا تھا کہ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ نبی علیہ السلام کے ذکر سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ آج جتنے بھی ممالک ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہم گرتے پڑتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو پھر ایک زندگی ہماری مسکرا پڑتی ہے، اور ہم اس خوش بختی پر ناز کرتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کا دامن نہیں، ہمیں محبوب خدا کا دامن ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے محبت کی ہے، ذرا غور کریں، ہمارا محبوب کوئی دیوانہ، ہمارا محبوب گلیوں میں پھرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ محبوب خدا ہے۔ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ذکر ہم کریں گے بار بار، چاہے دنیا سے ظاہراً ہمیں ختم کر دیا جائے، پھر بھی نام نبی اور حضور علیہ السلام کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔
حضرات کیوں نہیں ختم ہوگا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو رب نے بلند کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کے ذکر سے وہ ہمیں جو چاشنی ملتی ہے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رسول کا تذکرہ کرو، میرے نبی کی باتیں کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرو، کیونکہ آپ کا تذکرہ کستوری کی طرح ہے، جو جو اس کو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی۔ اللہ اکبر، کیوں نہ کیا جائے؟ نبی علیہ السلام کے ذکر سے ٹھنڈک اس قدر پہنچتی ہے کہ شاعر کہتا ہے مضطرب سے کہہ دو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مضطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا مل جائے۔ نبی علیہ السلام کے ذکر سے یقیناً بہت زیادہ ہمیں خوشی میسر ہوتی ہے، اور عاشقان رسول کے چہرے تو کھل جاتے ہیں، اور جز جز میں خوشی و مسرت و شادمانی کے جو آثار ہے وہ چہروں پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے کیونکہ جب مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مجنوں کو کسی نے دیکھا تھا کہ وہ دریا کے کنارے ریت پر وہ لیلا لیلا کثرت اور تکرار کے ساتھ لکھ رہا ہے، پوچھا گیا مجنوں سے کہ بار بار لیلا کا نام کیوں لکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میں اپنے لیلا کا نام لکھتا ہوں تو دکھی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر مجنوں لیلا کا نام لکھے تو اسے سکون ملتا ہے، تو پھر اگر امتی حضور کا نام لے تو اس کو سکون کیوں نہیں ملے؟ اس کے دل میں تسکین کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے ہم حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کرنا یقیناً ہماری نجات کا، ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ حضرات میں عرض کروں گا کہ آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں، ہم میں بہت سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ایک بھیڑ لگی ہے، لوگ اکٹھا ہوئے جلسے میں، کس وجہ سے اکٹھا ہوئے؟ کس وجہ سے؟ صرف ایک ہے، وہ محبت رسول کی بنیاد پر آئے۔ ہم ایک دوسرے کو زیادہ جانتے پہچانتے نہیں، بہت سے شعرا آئے جو پہلی بار آئے ہیں، مگر آپ کشا کشا کھچے چلے آئے ہیں، کیوں؟ صرف محبت رسول کی بنیاد پر آئے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ محمد کی وساست سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساست سے محبت تیری میری ہے، اصل محبت ان کی ہے، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ یہ جو کچھ بہارے ہیں، یہ چمن میں جو کچھ ہے، کسی مسلمان سے محبت ہے تو یہ کسی اور وجہ سے نہیں، یہ محبت رسول کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، یہ اسلام کی بنیاد پر ہے۔ تو آج ہم محبت کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے، مگر دنیا کا ایک دائیہ ہے، ایک ضابطہ ہے کسی سے محبت کرنے کا۔ بعض لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، عمومی طور پر لوگ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اس نے وہ محبت کرتا ہے۔ دائیہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے دنیا کا کہ وہ پیار کرتا ہے، تو پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اس سے ہم بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں، چلو یہ کرتا ہے تو ہم بھی کریں۔ اگر یہ دائیہ اور ضابطہ ہے کسی سے محبت کرنے کا، تو پھر میرے نبی سے محبت کرو، کہ ان سے بڑھ کر کسی نے امتی کو پیار نہیں کیا، کسی انسان کو پیار نہیں کیا۔ اس نبی سے محبت کرو جس کی جب پیدائش ہوئی، نبی علیہ السلام تشریف لائے، رب کی تحمید بیان کی، رب کی کبریائی بیان کی، رب کی تقدیس بیان کی، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر حال یہ ہے آتے ہی اپنی امت کی خبرداری کر رہے ہیں، خبرگیری کر رہے ہیں، اپنے امتی کو یاد کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو اگر یہ ضابطہ و دائیہ ہے لوگوں کسی سے محبت کرنے کا کہ وہ محبت کرتا ہے، تو پھر میرے نبی سے بڑھ کر کون محبت کرنے والا ہے؟ حضرات آج لوگ کسی ڈگری کے کسی کو کوئی ڈگری مل جاتی ہے، کسی اونچے پد پہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی زمین پر پیر نہیں پڑتے، کالر پھینک کر چلتا ہے، رومال رکھ کے چلتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، غریبوں کو دیکھتا نہیں ہے، وہ امیروں سے ہی ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، چھوٹی موٹی محفلوں میں جانا پسند نہیں کرتا، اپنے لیول کو وہ دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جتنی بار قربان ہونا چاہتے ہو قربان ہو جاؤ، کم ہے۔ اس لیے میرے نبی اس جگہ نہیں اس جگہ نہیں، عرش پر جب گئے ہیں رب نے سلام کیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ وہاں نبی نے
صرف اپنے اوپر سلام کو، صرف حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر سلام کو جو ہے اللہ اکبر صرف اس پر کفایت نہ کی، کافی نہ سمجھا، بلکہ رب سے عرض کی مولا صرف مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے ان بندوں، تیرے ان بندوں پر بھی ہو جائے جو میرے امتی ہیں، جو صالحین ہیں، مولا ان پر بھی سلامتی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح دیکھیں نبی علیہ السلام جتنے امتی سے محبت کرتے ہیں، ہم سے، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، اللہ اکبر حضور علیہ السلام اپنی امتی سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قبر شریف میں، لحد شریف میں اتارا تھا۔ ہاں میں بھی تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتار رہا تھا، اور کفن کی جب یہ ڈوری جب کھولنے لگا تو پھر مجھے خیال آیا کہ سرکار علیہ السلام کو جب دیکھنا چاہتا تھا دیکھ لیتا تھا، آج آخری بار ہے، نہ جانے زندگی میں اب کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، کبھی چہرہ دیکھ پائے نہ دیکھ پائے، لاؤ میں حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھوں۔ کہا میں نے کفن مبارک کو نبی علیہ السلام کے چہرے سے جب ہٹایا تو حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ اللہ اکبر جنبش دے رہے اور حرکت کر رہے، تو میں نے کان لگایا تو رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اللہ اکبر، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ارے سجدہ غار ہرا میں یا کسی اور غار میں نوکیلے پتھر پر پیشانی رکھ کر کس نے امت کو یاد کیا ہے، کس کے بخشش کی کس نے مانگی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا محبوب کیا چاہتے ہو کہ میں تمہاری آدھی امت کو ایسے ہی بخش دوں یا پھر شفاعت چاہتے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی مولا تعالیٰ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری آدھی امت جائے، عرض کی مولا تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ شفاعت مجھے دے دیا جائے تاکہ میں پوری امت کو بخشوانے کا ضامن ہو جاؤں، سب کو بخشوا جاؤں، اور میں کہوں، میں اپنے امت سے کہوں آ جاؤ میرے دامن میں بڑے بڑے، اللہ اکبر، وہ سب کے سب میرے دامن میں چمٹ جاؤ۔ اگر ضابطہ اور داعیہ لوگوں کا، دنیا والوں کا یہ ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو پھر تم میرے نبی سے پیار کرو، ان سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ جاتے جاتے بات ضرور عرض کروں گا، ہر جگہ کہہ جاتا ہوں تاکہ بات محبت رسول دل میں پیدا ہو۔ نوجوان کس سے تو پیار کر رہا ہے، کس وجہ سے پیار کر رہا ہے؟ تیری یہ دنیاوی محبت، تیری یہ مجازی محبت تجھے لے ڈوبے گی۔ کتنی محبتیں ہیں لوگ کرتے ہیں حضرات، ظاہر سی بات ہے دل ہے تو پھر کسی کی محبت بھی ہوگی، دل ہے تو دل بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا۔ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جان گسل ہے تو پیٹ کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل ہو تو پھر کسی کے لیے محبت نہ ہو، مگر بہت سی محبتیں ایسی ہے جو انسان کو رسوا کر دیتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے، ذلیل و خوار کر دیتی ہے، آدمی پچھتاتا ہے کاش میں نے اس سے محبت نہ کی ہوتی، اس سے پیار نہ کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ ہم نے کہا ظالم تو نے پیار ایسے کیا جو وفا کی ریت نبھانا نہیں چاہتا، جو محبت کرنا نہیں جانتا۔ اس مصطفیٰ کی دہلیز پر چل، اس سے محبت کر، جب ایک بار ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو میدان محشر میں بھی نہیں چھوڑتے، ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اور پھر حضرت بلال کو دیکھو، محبت رسول سے جب جڑے ہیں تو پھر فرش پر تھے، مصطفیٰ نے خانے کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا والوں اگر یہ ضابطہ ہے کسی سے محبت کرنے کا کہ وہ محبت کرتا ہے تو اپنے نبی سے محبت کرو۔ حضرات ایک عمومی داعیہ ہے لوگوں کے اندر کہ وہ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب یہ خوبصورتی اس کے ہاتھوں میں ہو، اس کے پاؤں میں ہو، اس کے کردار میں ہو، اس کے اخلاق میں ہو، اس کے زلف میں ہو، رخسار میں ہو، لب میں ہو، کسی اور چیز میں ہو۔ حضرات وہ انسان جو ہوتا ہے ایٹومیٹک وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ضابطہ اور داعیہ کہ وہ فلاں بڑا خوبصورت ہے اور جو خوبصورت ہے اس سے آپ پیار کرتے ہیں، اگر یہ ضابطہ اور داعیہ ہے پھر میرے نبی سے پیار کرو، ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کل قمری لیلۃ البدری لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اللہ کی قسم 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت میرے نبی کا چہرہ۔
فرمایا نہیں نہیں، اس سے پہلے مصطفیٰ کی طرح نہ ان سے پہلے کسی کو دیکھا ہے نہ ان کے بعد میں نے کسی کو دیکھا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں، دیکھتے کیسے؟ آپ تو ایسے پیدا کیے گئے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ جیسا چاہتے تھے اللہ پیدا کیا۔ تو اگر کوئی کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے تو پھر میرے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، ان سے حسین و جمیل کوئی نہیں۔ آپ کی دہلیز تو وہ دہلیز ہے جہاں حسن یوسف بھی بھیک مانگنے کے لیے اور کچھ حصہ مصطفیٰ کے عکس کا اور جمال کا مانگنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ حضرات اگر کوئی یہ دائیا اور ضابطہ ہے تو پھر نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، 14ویں کی رات تھی اور حضور علیہ السلام اپنے دھاری دار سرخ لباس زیب تن کی ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا جو سرکار آرام کر رہے تھے، تو میں نے حضور کے چہرے کو ایک بار دیکھا، ایک مرتبہ چاند کو دیکھا، پھر اس حضور کے چہرے کو دیکھا۔ میں کشمکش میں تھا کون خوبصورت ہے، پھر کہتے میں نے فیصلہ کر لیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، اے چاند تو نہیں، میرے مصطفیٰ تجھ سے خوبصورت۔ تو اگر لوگوں دنیا کا یہ ضابطہ ہے، اے بڑی بڑی موبائل چلانے والوں اور اس کے مجازی کرنے والوں اور اس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہونے والوں، سنو، اگر تم کسی سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ وہ بہت خوبصورت ہے تو پھر میرے نبی سے پیار کرو، ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ دنیا کا جتنا بہترین خوبصورت پھول ہو حضرات اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، بہترین لائٹ ہو، چراغ ہو، اس میں بھی کہیں نہ کہیں سیاہی ہوتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ نبوت و رسالت کے اور آپ کا حسن جو ہے اتنا بے مثل و بے مثال ہے، نہ کسی طرح کا کوئی کانٹا ہے، نہ کوئی سیاہی ہے، نہ کوئی دھواں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زرقانی کی ایک روایت پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے حسن مصطفیٰ پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا۔ مفتی صاحبان تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے سن رکھی ہے بات، حضرات وہ پڑھ رکھی ہے، سن رکھی ہے مجھ سے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام زرقانی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف سے نکل کر، اپنے علاقے سے نکل کر تھوڑی دور آگے جا کر آپ سیر و تفریح کے لیے آگے بڑھے، تو آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں پر ایک قافلہ آیا ہوا تھا اور جس نے اونٹ وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی تھے، سرخ اونٹ بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام جب ٹہلتے ہوئے تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے اونٹ دیکھا، وہ سرخ اونٹ دیکھا، بڑا قیمتی اونٹ ہوتا ہے، تو آپ نے اس سرخ اونٹ کو پسند کر لیا۔ نبی علیہ السلام وہاں گئے، قریب گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ان لوگوں کہا کہ ہمارا ہے۔ سرکار فرماتے بیچو گے؟ کہا ہم بیچیں گے۔ کتنے میں؟ کہا اتنے میں۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ایسا ہے میں اونٹ خریدنے کی غرض سے، تاجرانہ غرض سے آیا نہیں تھا، اس لیے قیمت بھی ساتھ نہیں ہے، ایک کام کرو اگر تم مجھ پر اعتماد کرو تو یہ اونٹ ہمیں دے دو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد قیمت پہنچا دی جائے گی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ لے جائیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو نکیل پکڑی اور اس کو لے جانے لگی۔ امام زرقانی فرماتے جب تک حضور علیہ السلام ان کی نگاہوں کے سامنے تھے وہ سب ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، اور جیسے موڑ کاٹا اور آپ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو سب جیسے بے ہوش تھے ہوش میں آ گئے، سکتے سے باہر نکل گئے۔ کہنے لگے یار ایک اجنبی آدمی کو ہم نے اپنا اتنا قیمتی اونٹ بیچ دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا ہم نے نام نہیں پوچھا، پتہ نہیں پوچھا، جبکہ ادھار دینے کا طریقہ یہ ہے، دکاندار اچھی طرح جانتے ہیں، ہم بھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ادھار کسی کو دیا جاتا ہے تو تین باتوں میں سے ایک بات ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر ادھار دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو پہچانتے ہو، یا بیچ میں کوئی ضامن ہو، یا پھر اس نے کوئی چیز گروی رکھی ہو۔ ان تینوں میں سے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو سردار نے اور لوگوں نے کہا یار کچھ بھی ہو جائے، اس نے تو اللہ اکبر ہمارا اونٹ لے گیا۔ تو ایک بولا یار کیا کریں، جب وہ گفتگو کرتے تھے تو لبوں سے پھول جڑتے تھے، اذا تکلم روح کنوری یخرج من بین الثنایا، نبی وہ جو آئے تھے خریدنے، وہ جب بات کرتے تھے تو لبوں سے پھول جڑتے تھے۔ ایک بولا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو وہ سامنے والی دیواروں پر حضور کے اس آنے والے کے نور کے عکس پڑا کرتے تھے، اذا ضحک یتلعلع فی الجدر، جب وہ مسکراتے سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتے تھے۔ ایک بولا میں ان کی زلفوں ان کی زلف کی پیچ و خم میں الجھا ہوا تھا، ایک بولا میں ان کی نرگسی آنکھوں میں ہی کھویا ہوا تھا۔ تو سردار نے کہا جو
جو کچھ بھی ہوا اس نے اپنے حسن کا جادو چلا کر اور قیمتی اونٹ ہم سے لے گیا، قیمتی اونٹ ہانک کر لے گیا۔ حضرات جیسے ہی اس نے کہا قیمتی اونٹ ہانک لے گیا، اتنے میں پردے میں بیٹھی ہوئی سردار کی بیوی خیمے میں بیٹھی ہوئی اب تک خاموش تھی، اس نے خیمے کا پردہ سرکایا، کہا خبردار انا ضامنۃ لثمان جمالکم لا یقدر بکم، سنو اگر وہ قیمت دینے نہیں آیا تو قیمت دینے کے لیے میں تیار ہوں، مجھ سے لے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں۔ تو سردار نے کہا اچھا تم جانتی وہ کون ہے؟ تو کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کہا جب جانتی نہیں تو پھر گواہی اور ضمانت کیوں دے رہی ہو؟ کہا جب تم گفتگو کر رہے تھے تو میں بھی پردے سے کی آڑ میں بھی اس آنے والے کو دیکھ رہی تھی، اس کی صورت اتنی اچھی تھی، اس کی شکل اس کا چہرہ اتنا اچھا تھا، وہ کسی جھوٹے کا نہیں، یقیناً وہ کسی سچے کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ کلام اور بات چیت ہو ہی رہی تھی، اتنے میں نبی علیہ السلام کے صحابہ ہاتھ میں ایک ٹوکری لیے کھجورے لے کر آئے اور حضور علیہ السلام نے جو قیمت بھیجی تو وہ لے کر کے آئے۔ تو صحابہ کہنے لگے وہ قافلہ والو کس سے میرے آقا نے اونٹ لیا؟ کہا کہ وہ لوگوں نے کہا مجھ سے۔ تو انہوں نے کہا یہ لو حضور علیہ السلام نے تمہاری مہمانی کے لیے اور ضیافت کے لیے کھجورے بھیجی ہیں اور ساتھ میں تمہارے اونٹ کی قیمت بھی بھیجی ہے، اسے لے لو۔ اللہ اکبر۔ بیک زبان کہنے لگے اب بیچنا خریدنا کیا، انہوں نے کردار دیکھ لیا، اخلاق دیکھ لیا، حضور کی گفتار